اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس مظلومانہ شہادت امام موسیٰ ابن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مناسبت پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ پروردگار ہماری اس عزاداری کو قبول فرمائے اور ہمیں امام کے سچے عزاداروں میں شمار کرے۔ آج کا دن بڑا غمناک دن ہے، آج کا دن بڑا دل سوز دن ہے۔ کیونکہ آج کے دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بغداد میں قید خانے میں شہادت واقع ہوئی، اور یہ شیعوں کے لیے بڑا غم کا دن ہے۔ 25 رجب کو امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عزیزان محترم، جب ہم امام کے مصائب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں واقعاً اماموں میں کوئی امام ایسا نظر نہیں آتا کہ جس نے اپنی زندگی کا اتنا وقت قید خانے میں گزارا ہو۔ 14 سال امام زندان میں رہے، جس میں سے 10 سال ایک مرتبہ زندان میں رہے اور پھر دوسری مرتبہ زندانی کیا گیا، تو 4 سال امام زندان میں رہے اور شہادت تک امام زندان ہی میں رہے، یہاں تک کہ امام کو زہر بھی زندان میں دیا گیا اور امام کے جنازے کو اٹھا کر بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا۔ عزیزان محترم، ذرا سوچیں کہ جس کے 36 بیٹے موجود ہوں، مدینے میں اس امام کا جنازہ بغداد کے پل پر رکھا رہے اور کوئی بیٹا نہ ہو اور کوئی ایسا چاہنے والا نہ ہو کہ اس جنازے کو اٹھائے اور دفن کرے۔ روایت کہتی ہے کہ 3 دنوں تک امام کا جنازہ بغداد کے پل پر رکھا رہا۔ زنجیروں میں لپٹا ہوا یہ جنازہ جو بغداد کے پل پر رکھا تھا۔ امام کی شخصیت کو دیکھیں اور امام کے اس غم کو دیکھیں عزیزان محترم۔ روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام پر طرح طرح سے مصائب ڈھائے گئے۔ ہم امام سجاد کے مصائب سنتے ہیں کہ امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پاؤں میں بیڑی تھی، گلے میں طوق تھی، اور امام سجاد کو 1 سال زندان شام میں رکھا گیا۔ یہاں بھی یہی کیفیت تھی عزیزان محترم۔ امام سجاد علیہ السلام کو کربلا کے بعد اسیر کیا گیا تھا، لیکن یہاں حکومت تلاش میں تھی کہ کسی طریقے سے امام کو زندانی کرے، کسی طریقے سے امام کو قیدی بنائے، اور ایک مرتبہ امام کو بے جرم خطا مسجد نبوی سے امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کیا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ امام مسجد نبوی میں موجود تھے اور وہاں سے امام کو گرفتار کر کے لے جایا گیا۔ امام کو مسجد نبوی سے باہر نکالا گیا، اور اب وہ الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے حکومت کے کارندوں نے امام کاظم کو مسجد نبوی سے باہر نکالا ہے، مگر امام کی آنکھوں سے اشک جاری تھے اور امام قبر پیغمبر کی طرف رخ کر کے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، گواہ رہیے گا کہ آپ کے فرزند کو آپ کی قبر سے اس طریقے سے باہر نکالا جا رہا ہے کہ جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ یہ امام کی قید میں جانے کی داستان تھی کہ امام کو اس طریقے سے نکالا گیا۔ لیکن یہاں سے جب ہارون نے حکم دیا کہ امام کے ساتھ میں 2 کاروان رکھے جائیں، ایک کاروان کو بصرے کی جانب اور دوسرے کاروان کو بغداد کی جانب بھیجا جائے، لیکن کسی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ امام کس کاروان میں موجود ہیں، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ 2 کاروان روانہ کیے گئے، 2 قافلے روانہ کیے گئے، جس میں سے ایک قافلہ بصرے کی جانب جا رہا تھا اور دوسرا قافلہ بغداد، اور امام کو بصرے کی جانب بھیجا گیا، اور وہ پہلا زندان کے جہاں امام کو رکھا گیا وہ بصرے میں موجود تھا۔ بصرے میں ایک شخص تھا، عیسیٰ نام کا شخص، کہ جسے ذمہ داری دی ہارون رشید نے کہ امام کاظم کو زندان میں رکھیں۔ عیسیٰ نے امام کو زندان میں رکھا۔ امام کی شہادت کا حکم بھی عیسیٰ کو دیا گیا کہ امام کو زہر دے کے شہید کر دیا جائے، مگر عیسیٰ یہ کام نہ کر سکا اور کہنے لگا کہ میں امام کو کچھ دن اپنے پاس رکھنے کو تو آمادہ ہوں، مگر اس بات پر ہرگز آمادہ نہیں ہوں کہ میرے ذریعے سے امام کو زہر دیا جائے۔ لہٰذا 1 سال امام
वहाँ ज़िंदान में बसरे में ईसा के घर पर ज़िंदान में रहे। और ईसा कहता है कि मैं 1 साल इमाम को मैंने अपने घर ज़िंदान में रखा, मगर मैंने इमाम से कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि जिससे मुझे महसूस हो कि इमाम कोई मुजरिम है, बल्कि मैंने जब भी इमाम के कमरे से और इमाम के हुजरे से आवाज़ें सुनी, कभी मुनाजात की आवाज़ थी, कभी दुआओं की आवाज़ थी। और एक मरतबा मैंने सुना कि इमाम मूसा काज़िम कह रहा है कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये मौका अता किया कि मैं तन्हाई में और खलवत में तेरी इबादत और तेरा ज़िक्र कर सकूं। इमाम अपने ज़िंदान में होने को अपनी इबादतों में और अपने ज़िक्र में इजाफ़े का बाइस समझ रहे हैं, यानी इमाम इसे भी एक नेमत समझ रहे हैं। जब ये सुना इमाम से तो उसका दिल भी पसीज गया। एक मौका वो आता है कि वो ईसा नाम का शख्स हारून रशीद को नामा लिखता है, ख़त लिखता है कि अब और मेरे में ताकत नहीं है कि मैं इमाम को अपने ज़िंदान में रखूं, लिहाजा अब इमाम को यहाँ से ले जाया जाए। फिर उसके बाद इमाम को वहाँ से लेके बगदाद जाया जाता है और बगदाद के ज़िंदान में इमाम को रखा जाता है। बड़ी सख्त मंजिल है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के लिए। मदीने में सारा ख़ानदान, सारे घर वाले मदीने में मौजूद हैं और यहाँ एक इमाम तन्हा बसरे से बगदाद की जानिब मुंतकिल किया जाता है। इमाम बगदाद के ज़िंदान में आ जाते हैं, लेकिन बगदाद का ज़िंदान बसरे के ज़िंदान से भी ज़्यादा हौलनाक ज़िंदान था। ऐसा ज़िंदान था कि रिवायत कहती है कि वहाँ हवा मुश्किल से जाती थी, वहाँ मुश्किल से हवा का गुज़र होता था। ऐसा ज़िंदान था। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ा सख्त ज़िंदान था इमाम मूसा काज़िम का। रिवायत कहती है फ़कत ज़िंदान में नहीं रखा गया, बल्कि ज़िंदान में रखने के साथ साथ इमाम की बेड़ियों को भी खोला नहीं गया, इमाम की हथकड़ी को भी खोला नहीं गया, बल्कि उसी आलम में इमाम ज़िंदान में रहे कि इमाम के हाथों में हथकड़ी हैं और पाँव में बेड़ियाँ हैं। जब एक मर्तबा छुप के हारून ने इमाम के ज़िंदान में झांक के देखा तो इमाम नज़र नहीं आए। एक मर्तबा उसे फ़कत ऐसा नज़र आता है कि जैसे ज़मीन पर एक कपड़ा है कि जो ज़मीन पर रखा हुआ है। उसने अपने ग़ुलामों को बुलाया और कहा कि मुझे ज़िंदान में इमाम नज़र नहीं आ रहे, फ़कत एक कपड़ा है कि जो ज़मीन पर रखा हुआ है। जब ग़ुलामों ने जाकर देखा तो हारून से आके बताया कि ए हारून, ए खलीफ़ा वक्त, जो तुझे फ़कत कपड़ा नज़र आ रहा है वो कपड़ा नहीं है, बल्कि वो इमाम की रिदा है, और वो इमाम है कि जो सजदे में है। यानी इमाम इतने कमज़ोर हो चुके थे कि अगर इमाम सजदे में होते थे और इमाम की अबा इमाम के बदन पर होती थी तो कोई देखता था तो मालूम नहीं होता था कि इमाम है या इमाम नहीं है। इमाम नज़र नहीं आते थे। इतने लाग़र और इतने कमज़ोर इमाम ज़िंदान में हो चुके थे। अज़ीज़ान मोहतरम, कमज़ोर इंसान ज़िंदान में कब होता है? इतना कमज़ोर इंसान ज़िंदान में तब होता है कि जब उसे ज़िंदान में रखा जाए और उसे सही तरीके से खाने पीने को दिया ना जाए। यानी एक मुसीबत ये कि इमाम को ज़िंदान में कैदी बना के रखा गया, और दूसरी मुसीबत ये कि इमाम को खाना पानी भी सही तरीके से नहीं दिया जा रहा था, जिसके नतीजे में इमाम इतने कमज़ोर हो गए कि अब अगर इमाम सजदे में है तो मालूम नहीं हो रहा कि इमाम है या नहीं है। ये अज़ीज़ान मोहतरम, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इमाम की मज़लूमियत का क्या आलम रहा होगा। 2 मरतबा ज़िंदान में कासिद को भेजा गया। हारून रशीद ने 2 मरतबा ज़िंदान में कासिद भेजा। एक मरतबा कासिद भेजा ताकि इमाम से मुआमला करे, इमाम से गुफ्तगू करे। इमाम से मामला किस तरीके से तय किया गया? अज़ीज़ान मोहतरम, एक कासिद आता है और आने के बाद इमाम से मुआमला करता है और कहता है कि हारून ने ये सोचा है कि आपको आज़ाद कर दे। हारून ने सोचा है आपको आज़ाद करते और आपको इज़्ज़त और इकराम के साथ में मदीने भेज दे, या फिर एक नज़र ये भी है कि वो अपने साथ में आपको बड़े एहतराम से रखे और ज़िंदान से बाहर निकाल ले। और क्या शर्त थी? फ़कत वही शर्त थी कि जो हारून हमेशा से चाहता था कि आप हारून की हिमायत करेंगे और आप हारून की जो है हिमायत में खड़े रहेंगे, साथ में हारून के रहेंगे। यानी चाहता ये था कि इमाम को आज़ाद करने के लिए इमाम की हिमायत को हासिल कर ले और इमाम आज़ाद हो जाए और उसको इमाम की हिमायत भी हासिल हो जाए
کہ وہ بڑا اچھا بادشاہ ہے کہ اس نے امام کو آزاد کر دیا۔ اور یہیں نہیں بات رکی، بلکہ امام کے سامنے مال دنیا کی بھی پیشنہاد کی گئی کہ آپ جتنا مال چاہیں گے ہارون آپ کو اتنا مال دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ جب پیام لے کر آیا ہے قاصد زندان میں، تو پہلے تو قاصد کہتا ہے میں کافی دیر تک کھڑا رہا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں امام کاظم سے کلام کروں۔ امام کی ہیبت، امام کا جاہ و جلال وارد ہو گیا، اور امام کا جاہ و جلال مانے ہوا کہ میں امام سے کوئی کلام کروں، مگر امام ہے کہ نماز پڑھتے جاتے ہیں، 2 رکعت نماز ختم ہوتی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ میں کافی دیر تک کھڑا رہا، اس کے بعد میں ایک مرتبہ جب امام نے سلام کہا، ہمت کر کے میں نے اپنے پیام کو اور اپنی بات کو جو ابھی ہارون نے مجھ سے کہی تھی امام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہارون آپ سے یہ چاہتا ہے۔ اب امام علیہ السلام نے جب یہ پیشنہاد سنی تو کیا فرمایا؟ لا حاضر لی مالی فینفعنی ولم اخلق سوءا ولا، تو چاہتا ہے کہ میں یہ مال لے لوں، اس مال دنیا کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہ مال ہمیں کوئی سود پہنچائے گا، اور تو چاہتا ہے کہ میں کسی بدذات کے سامنے اپنے دست سوال کو پھیلاؤں، تو سن لے، وَلَمْ أَخْلُقُ سُوءٌ وَلَا، امام نے فرمایا کہ میں ہرگز کسی کے سامنے سوال کرنے کے لیے خلق نہیں ہوا ہوں، میرا مقام بلند ہے۔ یہ بات سنتا ہے اور وہ واپس قاصد چلا جاتا ہے۔ یعنی امام علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں کہ نہ مجھے مال کی ضرورت ہے اور نہ تیرے رحم کی ضرورت ہے، میرے لیے میرا پروردگار کافی ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا وَلَمْ أَخْلَقْ سُوءًا وَلَا، امام نے فوراً اس جملہ کہتے ہی کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، اور اپنی نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب امام کی خدمت میں کوئی قاصد آتا ہے اور امام کو آزادی کا پروانہ دینا چاہتا ہے، مگر امام انکار کر دیتے ہیں کہ میں اس شرط پر آزاد نہیں ہوں گا کہ میں آزاد ہونے کے بعد میں ہارون کی حمایت کروں یا ہارون کے ساتھ میں رہوں، یا مجھے اب کسی مال دنیا کی پیشکش کی جائے اور میں اس مال دنیا کے عوض آزاد ہو جاؤں۔ یقیناً ہارون کی ایک چال تھی، ہارون کا ایک مکر تھا اس کے پیچھے کہ جسے امام سمجھ گئے تھے۔ یہ پہلی بات تھی، یہ پہلی جو ہے منزل تھی کہ جب امام علیہ السلام کے پاس کوئی قاصد بھیجا گیا۔ پھر دوسری منزل، ایک قاصد، سندی نام کا ایک قاصد، سندی بن شاہد، اس کو امام کی خدمت میں بھیجا گیا اور کہا گیا کہ دوبارہ امام سے پیشنہاد کی جائے، مگر اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا گیا۔ عزیزان محترم، اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس کو کچھ کھجوریں دے کر بھیجا گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، اور وہ کھجوریں معمولی کھجوریں نہیں تھیں، بلکہ ان کھجوروں میں زہر آلودہ کیا گیا تھا، ان کھجوروں کو زہر سے آلودہ کیا گیا تھا۔ وہ کھجوریں دے کر امام کی خدمت میں بھیجا کہ اگر پیشنہاد قبول نہ کرے امام تو امام کو یہ کھجوریں امام کی خدمت میں پیش کی جائیں تاکہ امام ان کھجوروں کو کھا لے۔ لہٰذا دوبارہ وہی واقعہ ہوتا ہے، امام علیہ السلام انکار کر دیتے ہیں۔ اب امام کی خدمت میں وہ شخص کھجوریں پیش کرتا ہے، امام علیہ السلام ان کھجوروں میں سے ایک کھجور کو تناول کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب سندی کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ کچھ اور تناول کیجئے، تو امام فرماتے ہیں کہ ایک کھجور سے وہ کام ہو جائے گا کہ جو تم چاہتے ہو، لہٰذا اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے امام علیہ السلام عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور روایت کہتی ہے کہ سندی اپنے ساتھیوں کے ساتھ زندان سے باہر نکلتا ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ عزیزان محترم امام زہر آلود خرما کھاتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، اور امام کا حال متغیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ امام کا حال متغیر ہوتا ہے، مگر امام اس زہر کو کھانے کے بعد میں روایت کہتی ہے کہ کچھ وقت زندہ رہے، کچھ وقت زندہ رہے۔ ایک روایت کے اعتبار سے کہ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا جسے پڑھ کے میرا دل پھٹ گیا کہ ایک مرتبہ جب زندان میں کارندے آئے حکومت کے اور دیکھا کہ زہر کھانے کے بعد بھی امام ابھی تک زندہ ہیں، تو کئی طریقے سے کوشش کی گئی کہ امام کی جان نکل جائے، کہ امام کو شہید کرے۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ
امام کے لاغر بدن کو کہ اب امام میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، امام کے لاغر بدن کو ایک قالین کے درمیان میں رکھا گیا، اس قالین کو لپیٹا گیا اور اتنا فشار دیا گیا کہ امام کی جان نکل جائے۔ اس طریقے سے ایک روایت کہتی ہے کہ جب سارے کارندے حکومت کے باہر آ گئے تو ایک شخص تھا کہ جس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا اور وہ امام کے حجرے میں داخل ہوا، اور نہ جانے امام کے اس حالت میں امام کے ساتھ میں اس نے کیا سلوک انجام دیا۔ عزیزان محترم، بڑے سخت مصائب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر ٹوٹے ہیں، یہاں تک کہ امام آخر وقت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہاں تھا کہ امام اس دنیا سے جب رخصت ہوئے، زندان میں 4 مزدوروں نے امام کے جنازے کو اٹھایا، بغداد کے پل پر رکھا، اعلان کیا گیا کہ آؤ ایک رافضی اس دنیا سے خود چلا گیا ہے اور دیکھ لو، آؤ اس کے بدن پر نظر کر لو کہ اس کے بدن پر کوئی زخم کا نشان نہیں ہے، یہ خود اپنی موت مر گیا ہے۔ عزیزان محترم، ادھر امام کے جنازے کو رکھا گیا، ادھر کچھ لوگ اکٹھا ہوئے تاکہ امام کے جنازے کو اٹھائیں، اور ادھر مدینے میں ایک امام اور تھا کہ جس نے بستر پر کروٹیں بدلنا شروع کی۔ مدینے میں میرا امام رضا جو موجود تھا، روایت کہتی ہے جب سے امام موسیٰ کاظم نے مدینہ چھوڑا تھا، امام رضا علیہ السلام اپنے حجرے میں نہیں سوتے تھے بلکہ اپنے گھر کے صحن میں سویا کرتے تھے۔ نہ جانے کیوں امام صحن میں سویا کرتے تھے، میرا دل کہتا ہے شاید صحن میں اس لیے سوتے ہوں کیوں صحن میں کوئی زیادہ رہتا ہے جب کسی کا انتظار رہتا ہے۔ امام رضا کو اپنے بابا کا انتظار رہتا تھا تاکہ صحن میں رہے تو امام دیکھتے رہیں اس رستے سے کہ جس رستے سے امید ہو کہ میرا بابا واپس آئے گا، مگر امام کو ایک طریقے سے معلوم بھی تھا کہ میرا بابا واپس آنے والا نہیں ہے، میرے بابا کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور جب وہ رات آئی، عزیزان محترم، امام صحن میں سوئے ہوئے تھے اور باقی گھر والے گھر کے اندر موجود تھے، مگر جب لوگوں نے باہر آ کے دیکھا تو دیکھا کہ امام رضا موجود نہیں ہے، نہ جانے امام رضا کہاں گئے۔ اب پوری رات امام رضا کسی کو نظر نہ آئے، مگر اب جب صبح نمودار ہوئی تو امام رضا علیہ السلام آتے ہیں، احمد کے جو امام کاظم کی زوجہ تھی، امام کاظم کی زوجہ احمد کی خدمت میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد بحال گریہ احمد سے کہتے ہیں کہ اے احمد، لاؤ وہ امانتیں میرے بابا نے جو تمہارے حوالے کی تھی، وہ امانتیں مجھے دے دو۔ احمد کو پتا تھا کہ جب امام کاظم نے امانتیں دی تھیں تو کہا تھا کہ میرا بیٹا جب آئے تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا اور یہ امانتیں اس کے حوالے کر دینا۔ احمد نے جیسے ہی یہ سنا کہ رضا امام کاظم کی امانتوں کو مانگ رہے ہیں، فوراً گھر میں ایک شور بپا ہوا، واہ مصیبتہ کہ کاظم غربت کے عالم میں مارے گئے۔ جیسے ہی یہ شور بپا ہونا تھا، امام رضا نے سب کو خاموش کیا اور کہا کہ کوئی ابھی گریہ نہ کرے، ابھی کوئی نہ روئے۔ کہا ابھی نہ رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا جب تک حکومت کی طرف سے طبیعی طور پر امام کی شہادت کی خبر مدینے تک نہ پہنچے تب تک ہمارے گھر سے رونے کی صدائیں بلند نہ ہو۔ عزیزان محترم، لوگوں نے اپنے آپ کو، گھر والوں نے اپنے آپ کو قابو کیا، مگر یہاں ایک امام تھا کہ جسے چین نہیں تھا۔ آخر کیسے چین آتا کہ وہ امام یتیم ہوا تھا۔ آؤ پرسہ پیش کرے امام رضا کی خدمت میں، آؤ پرسہ پیش کرے معصومہ قم کی خدمت میں، امام زمانہ کی خدمت میں پرسہ پیش کریں کہ السلام علیکہ یا موسیٰ ابن جعفر، اے باب ہوائی جہاں پر سلام ہو اس قیدی پر کہ جس نے قید میں اپنی آخری سانس لی، سلام ہو اس امام پر کہ جس کا گوشت اس کی زنجیریں کھا گئی تھی، سلام ہو اس امام پر کہ جس کے جنازے کو 34 یا 36 بیٹوں کے ہوتے ہوئے 4 مزدور اٹھا کر لائے تھے،
سلام ہو اس امام پر کہ جس کے جنازے کو بغداد کے پل پر لاوارثوں کی طرح رکھ دیا گیا کہ جیسا اس کے کوئی وارث موجود نہیں ہے۔ سلام ہو اس امام پر کہ جس کا روضہ کاظمین میں موجود ہے۔ خدا ہمیں بھی شرف عطا کر کہ ہم کاظمین میں امام کی زیارت سے مشرف ہو جائیں انشاءاللہ۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔